हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो यार गाइस, आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का अंजाम। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो को लेके, इसलिए मैंने कहा फाइनली आज रिएक्शन करना बनता है। यस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का अंजाम। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल कौन थे? यजीद एंड उसकी जो आर्मी थी। यस, उन्हीं लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनके जो बच्चे थे, उनके जो भाई थे, उन लोगों का कत्ल कर दिया था। उन लोगों को शहीद कर दिया था। कहाँ पे? करबला में। यस, तो उनके जो कातिल थे, जो यजीद लोग थे, उनका अंजाम क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ बाद में, आई थिंक इस वीडियो में वही दिखाने वाले हैं, बहुत डिटेल में दिखाने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी, देखते हैं वीडियो को। विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन यजीद पर तो कोई ज़ाहिरी फ़तह हासिल ना कर सके और ना ही यजीदी सिपा सालार उम्र बिन साद की फ़ौजों को शिकस्त दे सके, लेकिन हकीकत शनास निगाहें देखती हैं कि असल फ़तह किस को हासिल हुई और हकीकी कामयाबी से कौन हमकिनार हुआ। यजीद ने तो तलवारों की चमक से इंसानी जिस्मों पर हुकूमत की, मगर सैयदना अली मुर्तज़ा का शेर तस्लीम व रज़ा की रूहानी क़ुव्वत से इंसानों के दिलों पर आज तक हुकूमत कर रहा है। मैदान करबला में इमाम हुसैन के जवां बेटे की लाश पर घोड़े दुराए गए और आपके मासूम लख्ते जिगर ने आपकी झोली में दम तोड़ा और फिर इनका अपना सर मुबारक भी नेज़े पर चढ़ गया। दुनिया वालों ने आले मुस्तफ़ा के नौ निहालों को मैदान करबला में खाको खून में तड़पते देखा, मगर दुनिया वालों को अभी ये देखना बाकी था कि खुदाई ताकत की खामोश तलवार जब जालिम इंसानों के सरों पर चमकती है तो फिर इनका नामो निशान तक मिटा देती है। चुनाचे मुख्तार सक़फ़ी, जो कि ना तो किसी सल्तनत का बादशाह था और ना ही किसी मुमलिकत का हुक्मरान था, अगर वो था तो मुहिब्बान अहले बैत में से था। मार्के करबला के दौरान तमाम मुहिब्बान अहले बैत को यजीद की जानिब से कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही थीं। इन्हीं मुहिब्बान अहले बैत में से एक मुख्तार सक़फ़ी थे जो कि जेल में थे। मुख्तार सक़फ़ी नहायत ही बेसरो समानी की आलिम में इमाम हुसैन की हमायत में उठे और फिर कुदरत ने इनका साथ दिया और एक मामूली से इंसान को कूफे का हाकिम बना दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने कूफे का हाकिम बनने के बाद जो पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि जिसके घर से भी कातिलाने हुसैन की निशानदही हो और जिसने भी इन जालिमों को पनाह दी हो, इसके मकान की बुनियादें तक उखेड़ दी जाएं और पनाह देने वालों के बाल बच्चों को भी तहे तह कर दिया जाए। खुदा की शान बेनियाजी का तमाशा तो देखिए कि आज से कुछ ज़माने पहले यूसुफ़ा में इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान करवाया था कि जिस घर से हज़रत मुस्लिम और इनके बच्चों की इत्तला मिली, इस घर को मस्मार कर दिया जाएगा। और आज इसी कूफा में मुख्तार सक़फ़ी का ये ऐलान होता है कि जिसने भी कातिलाने हुसैन को पनाह दी, इसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज मुख्तार के इस खौफनाक ऐलान से यजीदी कांब उठे और मैदान करबला में जुल्म व सितम करने वाले पहाड़ों में और जंगलों में छुपने लगे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कहरे इलाही जब करवट लेती है तो फिर कौमे लूत को सफ़े हस्ती से मिटा दिया करती है। मुख्तार की फ़ौज ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी, फिर किसी को तहखाने से, किसी को गार से और किसी को जंगल से पकड़कर शाम से पहले पहले तमाम कातिलाने हुसैन को मुख्तार सक़फ़ी के सामने हाजिर किया गया। सबसे पहले यजीदी फ़ौज के सिपा सालार उमर बिन साद की बारी आई। उमर बिन साद को देखकर मुख्तार की आंखों में खून उतर आया और गरज कर बोले कि ए दुनिया के जलील कुत्ते, बता कि तुझे कौन सी सज़ा दूं जिससे मेरी और उम्मत मुसलमा के दिलों की वो आग ठंडी हो जाए जो तेरे नापाक हाथों ने करबला के मैदान में लगाई थी। उमर बिन साद ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मैं बेकसूर हूँ, मैं यजीद और इब्ने ज़ियाद के हुक्म के आगे मजबूर था, मुझ पर रहम करो। मुख्तार उमर बिन साद की इस गुफ्तगू से और भी भड़क उठे और कहा कि मेरे आका हुसैन कितने अजीम और बहादुर और नडर थे, जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारे जुल्म को देखा और फिर भी इन्होंने तुम्हारे आगे रहम की दरख्वास्त नहीं की। फिर आपने हुक्म दिया कि इसके बेटे को लाया जाए और इसके बाप के सामने इसके बेटे की गर्दन तन से जुदा कर दी जाए
تاکہ اس ظالم کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور عمرو بن سعد کے بیٹے کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ خود عمرو بن سعد رحم رحم کی دہائی دے رہا تھا، یہاں تک کہ جلاد نے تلوار سے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ عمرو بن سعد کو اس ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ وہ ناپاک ہاتھ میرے سامنے کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم آنی چاہیے، فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو رو رہا ہے۔ پھر شمر نے درخواست کی کہ میں اس وقت بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے پھر کہا کہ اے ذلیل کتے، کیا تو نے جگر گوشے بطول کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار مار کر اس کے دونوں ناپاک ہاتھ اس کے جسم سے جدا کر دیے اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ پھر مختار سقفی نے خود شمر کے گلے پر خنجر چلا کر اسے جہنم واصل کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار سقفی نے حرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ شکی القلب انسان ہے جس نے امام پاک کی جولی میں معصوم علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا؟ اسے میرے سامنے کھڑا کرو۔ اور پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس پر تیروں کی بارش کر دی جائے اور آخری تیر اس ظالم کے حلق سے آر پار ہو گیا۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ ہی رہی تھی کہ خولی کو لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول اٹھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولے، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام پاک کے سینہ مبارک پر برچھا مارا اور پھر نواسۂ رسول کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر ابن زیاد کے پاس اسی کوفے میں لایا۔ اگرچہ اسے جتنی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں اور پھر دونوں پاؤں اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو بھی واصل جہنم کیا جائے اور پھر اس کا سر کاٹ کر اور نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابن زیاد گلستان فاطمہ کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر اور اس کے مہکتے ہوئے پھولوں کو توڑ کر پھر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس ظالم کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز اور اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے۔ اس کے اشاروں پر ناچنے والے عمرو بن سعد اور خولی اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا، اور اگرچہ ان کے پاس سامان جنگ کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر چونکہ قدرت ان کے ساتھ تھی اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا دی جائے، اس لیے ابن زیاد کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ اب ہر وہ شخص جو کہ کربلا میں عمرو بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں تک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان امام حسین کو واصل جہنم کر چکا تو فرمانے لگا کہ ان کی ان سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو میدان حشر میں ملے گی۔ میدان کربلا میں آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد آخر یزید پر بھی وہ وقت آ ہی گیا جس سے نہ تو کوئی بادشاہ بچ سکا اور نہ ہی کوئی فقیر، نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی پیغمبر، یعنی موت کا وقت۔
یزید کو معمولی سا بھی درد اس کے جسم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا، مگر چونکہ یہ درد ظلم کی سزا کے عوض تھی اس لیے عذاب الہی بن گئی۔ یزید 3 دن اور 3 راتیں بستر مرگ پر تڑپتا رہا۔ پانی کا قطرہ منہ میں ڈالا جاتا تو وہ بھی تیر بن کر حلق میں اتر جاتا، روٹی کا ٹکڑا کھاتا تو تلوار بن کر پیٹ میں جاتا۔ آخر 3 دن اس عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد یہ بدبخت بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جہنم واصل ہو گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیتیں کرنی چاہییں، مگر ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ معاویہ چلا اٹھے اور کہا کہ جس حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون سے رکھی گئی ہے میں اس حکومت پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی اس کے بیٹے معاویہ کو تخت پر بٹھا دیا، لیکن ابھی بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اور یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ اس تخت سے مجھے حسین کے خون کی بو آتی ہے، اور وہ اپنے حجرے میں ایسا چھپا کہ 15 دن کے بعد اس کی لاش ہی نکلی۔ گریٹ ویڈیو یار، بہت اچھا ایکسپلین کر رہا ہے، جسٹ نیکسٹ لیول ایکسپلینیشن کہنا پڑے گا۔ مجھے بہت کچھ سمجھ میں آیا اس ویڈیو سے، سچ بتا رہا ہوں۔ اینڈ یس، جس نے مجھے ریکویسٹ کرا نا، سچ میں بہت ایک امپورٹنٹ سی چیز دی کہنا پڑے گا۔ اینڈ مجھے یہ تو پتا تھا کہ جو حضرت مختار ثقفی کہتے ہیں، انہوں نے چن کے یزید کی آرمی کو مارا تھا۔ یس، اینڈ یزید تو بیچارہ تڑپ کے مر گیا بھائی، اس کو تو مل گیا اپنا جو بھی تھا، مطلب نہ کسی نے اس کے اوپر کچھ کیا، ہاتھ چلایا، اسے سزا مل گئی، اوپر والے نے دے دیا سزا اس کو۔ ایک طرح سے گلے سے پانی بھی نہیں اتر رہی تھی اس کی، ایک طرح سے کہا جائے تو۔ حضرت مختار ثقفی، یس، مجھے ان کے بارے میں پتا تھا کہ انہوں نے چن کے یزید کی آرمی کو مارا تھا۔ یس، مجھے ان کے بارے میں پتا تھا، لیکن اس ویڈیو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا، اینڈ بہت اچھا ویڈیو تھا، بہت نالجبل ویڈیو تھا یہ۔ امام حسین علیہ السلام اینڈ ان کی جو فیملی کے ممبرس تھے، ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو بھائی تھے، ان کے شہید ہونے کے بعد جب یزید کی آرمی نے ان کو شہید کر دیا کربلا کے میدان میں، اس کے بعد سے سب سٹارٹ ہوا۔ جو حضرت مختار تھے وہ جیل میں تھے، اس کے بعد وہ جیل سے چھوٹتے تو وہاں سے پھر وہ کوفے پہ راج کرتے، دین وہاں سے سب سٹارٹ ہوتا ہے، چن کے مارنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یس، حرملہ ہو، عمر ہو، ابن زیاد ہو، شمر ہو جس نے امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹا تھا، یس، اینڈ جو حرملہ تھے جس نے علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں تیر مارا تھا، علی اصغر، سجاد علی اصغر کے گلے میں تیر مارا تھا، حلق میں تیر مارا تھا، سبھی کو چن کے مارا۔ اینڈ لاسٹ میں باری تھی یزید کی، یزید کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، گل گیا وہ ایسے ہی گل گیا، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اسے سزا مل گئی ایک طرح سے، اوپر والے نے سزا دے دیا اس کو، پانی بھی اس کی گلی سے نہیں اتر رہا تھا۔ تو لٹرلی جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، بہت سمپل سی بات ہے۔ بہت تڑپ کے مارا، میں نے سنا ہے، بہت اچھا، یہ پورا نالجبل ویڈیو تھا، بہت ہی اچھا ایکسپلین کرا، اینڈ بہت کچھ میں سیکھا ہوں اس ویڈیو سے، بہت کچھ نالج ملی مجھے اس ویڈیو سے کہنا پڑے گا۔ اینڈ بدلہ تو لے لیا تھا، اینڈ اس کے بعد ایک اور کسی جنگ کی بات کری تھی، جنگ پتہ نہیں کیا تھا وہ، مجھے بتانا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، جنگ مطلب کچھ تو تھا وہاں پہ، پھر سے ان کا کچھ ہوگا نہیں ہوگا، مجھے تو پرفیکٹلی نہیں وہ سمجھ میں آیا، بٹ یس کہنا پڑے گا بدلہ لیا، اینڈ زوردار بدلہ لیا، سبھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جتنے بھی وہاں پہ مطلب قاتل تھے، اینڈ جو وہاں پہ موجود تھے ان کے آرمی میں، ان کا بھی قتل کر دیا گیا۔ یس، تو یس، بہت اچھی ویڈیو، مجھے بہت اچھا لگا، بہت نالجبل ویڈیو تھا کہنا پڑے گا۔ تو دیٹس اٹ، یس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آئی ہوپ تم کو میرا ویڈیو پسند آئے گا، پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اینڈ بہت جلدی ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، کسی نیو ایکشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اینڈ یس، پیس آؤٹ۔